الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ گزشتہ کئی مجالس سے اللہ رب العزت کی محبت سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ محبت حقیقتاً کہتے ہیں کہ انسان کا کسی کی یاد کے اندر بے چین ہو جانا اور بے قرار ہو جانا۔ اللہ رب العزت کا ایمان والوں سے یہ مطالبہ ہے کہ تم نے اللہ رب العزت سے محبت کرنی ہے، اور نہ صرف یہ کہ محبت کرنی ہے بلکہ ٹوٹ کر محبت کرنی ہے، شدت کے ساتھ محبت کرنی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے کو اللہ رب العزت سے شدید محبت ہوا کرتی ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ محبت ہونی چاہیے بلکہ محبت بہت زیادہ گہری دل کے اندر ہونا، یہ ایمان والے کی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت اللہ رب العزت نے فرما دی۔ اور یہ بھی بات ارشاد فرما دی کہ اگر یہ محبت دل کے اندر نہ ہو تو اس صورت میں ارشاد فرمایا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اگر تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی جانب سے تمہارے اوپر پکڑ آ جائے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت کا انسان کے دل میں ہونا یہ لازمی چیز ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کا انسان کے دل کے اندر نہ صرف یہ کہ ہونا بلکہ سب سے زیادہ اللہ سے کو چاہنا، اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ محبت دل کے اندر ہو جائے، یہ انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ علماء نے اس محبت سے متعلق 10 اسباب لکھے ہیں، 10 کام ایسے ہیں کہ جو انسان بھی کرے گا ان کاموں کو تو ان 10 کاموں کے کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو اپنی محبت عطا فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی محبت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات ذکر کی تھی کثرت سے اللہ رب العزت کو یاد کرنا، کثرت سے تلاوت کا کرنا، یہ سب سے پہلا سبب ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اتنا ذکر کرے انسان، اتنا ذکر کرے اللہ رب العزت کا کہ اس کو اللہ کے سوا کوئی دوسرا یاد نہ رہے، یہ ایمان والے کی نشانی ہے۔ اور منافقین کی نشانی بھی اللہ نے بیان کی، یہ نہیں کہا کہ منافق ذکر نہیں کرتا بلکہ ارشاد فرمایا یہ ذکر تو کرتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کا تھوڑا ذکر کرتا ہے۔ منافق تھوڑا ذکر کرتا ہے اس وجہ سے منافق ہے، اور مؤمن اس وجہ سے مؤمن ہے کہ یہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو کثرت کے ساتھ یاد رکھنا، اور اس کا آسان طریقہ یہ کہ انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا دھیان اپنے دل کے اندر رکھے ہیں، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہوں، دل اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہو، اور کچھ وقت مخصوص کر کے اللہ کی یاد کے اندر بیٹھے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کم از کم اتنا وقت تو نکالنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی یاد میں انسان کو بیٹھنا چاہیے۔ یہ اللہ کی یاد میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں۔ مولانا روم رحمہ اللہ نے تو یہاں تک بات ارشاد فرما دی کہ بحر دین بہر دنیا بر نام، اللہ اللہ کر دبایت والسلام، کہ ذکر دین کے لیے کرو یا دنیا کے لیے کرو، کسی بھی کام کے لیے، دین کے لیے کرو یا دنیا کے لیے کرو، تم اللہ اللہ کرو تو صحیح، اللہ کا نام لینے کی برکت ہے کہ انسان دین کے بجائے دنیا کی خاطر بھی اگر اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی ڈائریکشن درست فرما دیتے ہیں۔ وہ اللہ کا نام لینا انسان کو فائدہ ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے زندگی کے اندر ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام محبت کے ساتھ لیا، جس کسی نے بھی اپنی زندگی میں
ایک مرتبہ اللہ کا نام اپنے دل کو خالی کر کے، دنیا کی ساری محبتیں دل سے نکال کر ایک مرتبہ بھی اگر اللہ کا نام لے لیا، اور ایک مرتبہ اللہ کا نام لینا اس کے لیے کبھی نہ کبھی جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اور جو بندہ روزانہ اللہ کو یاد کرتا ہوگا، اللہ رب العزت اس کو کیسے جہنم میں بھیجیں گے۔ لہٰذا ہمارے اکابرین نے لکھا کہ جو کوئی شخص بھی اس دنیا میں اللہ سے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا، کامیاب ہو کہ ناکام ہو یہ تو ایک الگ بات، جو بندہ بھی اس دنیا کے اندر اللہ سے دوستی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس بندے کو اپنے دشمنوں کی قطار میں شامل نہیں فرمائیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے محبت کرنا چاہ رہا تھا، مجھ سے تعلق قائم کرنا چاہ رہا تھا، اور میں اپنے اس بندے کو دشمنوں کی قطار میں اس کو شامل کر لوں، کفار کی قطار میں شامل کر دوں، جہنم والوں کی قطار میں شامل کر دوں؟ کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ لہٰذا سب سے پہلا کام اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اور دوسرا کام قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ قرآن کریم حقیقتاً ایسے ہی ہے جیسا کہ کسی بندے کے پاس اپنے محبوب کا کوئی خط آ جاتا ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں نفسانی شہوانی محبت ہو اور سامنے والے کی جانب سے، پرانے زمانے کے اعتبار سے بات کریں تو خط آ جائے، آج کے زمانے میں بات کریں تو واٹس ایپ آ جائے، میسج آ جائے کوئی، تو اگر وہ میسج آ جائے محبت کرنے والے کی جانب سے تو انسان اس میسج کو بار بار پڑھتا ہے، بار بار کھولتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، اس میں سے کئی باتوں کے اوپر غور کرتا ہے، اچھا یہ بات یوں لکھی تو اس کا معنی یہ ہوگا، یہ بات یوں لکھی تو اس کا معنی یہ ہوگا۔ وہ بار بار اس کو پڑھتا ہے، ہر بار نئے مزے لیتا ہے، اور ہر بار اس میں سے نئے معنی اور مفہوم نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس بندے کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے وہ بندہ بھی قرآن کریم کے ساتھ مشغول ہو جاتا ہے، قرآن کریم کے ساتھ اس کا ایک خاص شغف ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ قرآن کریم کو بار بار پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے انسان کے دل میں اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن کریم کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ تو پہلا کام کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، دوسرا کام قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا، اور تیسرا کام التقرب الی اللہ بالنوافل بعد الفرائض، فرض نمازوں کے بعد نوافل کا بھی اضافہ کرنا۔ ہمارے حضرت اس کو ایک بڑی سادہ سے مثال سے اس بات کو سمجھاتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک نوکر وہ ہوتا ہے بندے کا کہ جو اپنی ڈیوٹی ٹائمنگز دیکھ کے آتا ہے اور ٹائم دیکھ کے چلا جاتا ہے۔ 9 بجے آیا، 5 بجے چھٹی، ٹائم دیکھ کے آیا، ٹائم دیکھ کے چلا گیا۔ یہ اصولوں کا پابند ہوتا ہے، مالک بھی اس کے ساتھ اصولوں والا حساب کتاب کرتا ہے۔ اور ایک نوکر وہ تھا کہ جو آنے اور جانے کے ٹائم کے بجائے اپنے کام پر زیادہ فوکس رکھتا ہے کہ جی یہ کام مکمل ہونا چاہیے، اب اس کام کے مکمل ہونے میں 5 بج جائیں، اس کام کے مکمل ہونے میں 6 بج جائیں، اس کام کے مکمل ہونے میں 7 بج جائیں۔ بلکہ کئی بار حضرت ایک اور مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص کا ڈرائیور ہو اور وہ چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلا جائے کہ جی میں گاؤں جا رہا ہوں، کچھ دن کے لیے چھٹی دے دے مجھے۔ مالک نے چھٹی دے دی ہے، گاؤں چلا گیا، واپس آیا تو واپس آ کے کہتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ سے گزر رہا تھا، یا میں فلاں ہمارے گاؤں کا فلاں علاقے کا شہد بہت اچھا تھا مثال کے طور پہ، تو میں اتنا سفر کر کے وہاں پہ گیا اور آپ کے لیے وہاں سے شہد خرید کے لیے آیا۔ مالک نہ صرف یہ کہ اس شہد کی پیمنٹ کرتا ہے، اس کے پیسے دیتا ہے اس کو کہ بھائی آپ میرے لیے شہد خرید کے لائے، کتنے کا؟ اچھا اتنے کا، یہ لے لو پیسے۔ اس کے ساتھ ساتھ مالک کے دل میں اس کے خاص قرب آ جاتا ہے، ایک خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے، ایک خاص ریلیشن شپ قائم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے ذاتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر میرے لیے صرف کیا۔ بیانی یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اس بات کا حکم دے دیا کہ تم پابند ہو 5 وقت پر مسجد میں آ کے نماز کے پڑھنے کے۔ یہ تو 5 وقت کی نماز ہر بندے پہ فرض ہے، لیکن جو بندہ اس کے علاوہ کچھ وقت اضافی نکالے گا،
کبھی اشراق پڑھ لی، کبھی چاش پڑھ لی، کبھی تہجد کی نماز پڑھ لی، نمازوں کے ساتھ جو سنن رواتب کہلاتے ہیں، وہ سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں، ان کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا، یہ بندہ جو اللہ رب العزت کو اضافی ٹائم دیتا ہے، اللہ رب العزت یقیناً اس بندے سے محبت فرمائیں گے۔ یہ عام بندوں کے مقابلے میں ایکسٹرا ٹائم میرے ساتھ لگاتا ہے، اوور ٹائم لگاتا ہے، اس بندے کے ساتھ بھی انسان کا معمول ہوگا، اللہ رب العزت کو محبت ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ عام بندہ تو اپنے اوپر 5 نمازوں کو فرض سمجھتا ہے، ہمارے مشائخ اپنے اوپر 9 نمازوں کو فرض سمجھا کرتے تھے۔ 5 نمازیں تو اپنی جگہ ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ اشراق کی نماز کو اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے، چاش کی نماز کو اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے، اوابین کی نماز کو اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے، تہجد کی نماز کو اپنے اوپر فرض سمجھا کرتے تھے۔ بلکہ ہمارے بعض مشائخ کا تو معمول یہ تھا کہ وہ 9 کے بجائے 10 نمازوں کو اپنے لیے فرض سمجھا کرتے تھے۔ یہ 9 نمازیں تو پڑھتے ہی تھے، اس کے ساتھ ساتھ روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو جس بندے کو اللہ کی محبت چاہیے ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی محبت میں نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کچھ قدم بڑھائیں۔ گزشتہ مجلس میں بات ذکر کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ رات کو 4 بجے اٹھے، یقیناً اٹھے اور اس وقت پر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے چند رکعت پڑھے، آنسو بہائے، تو یہ تو بہت بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کر سکتا، ہمت ساتھ نہیں دیتی، تو ابتدا کم از کم ایسے تو کر سکتا ہے کہ عشاء کے ساتھ چند رکعت نفل کے پڑھ لے، عشاء کے ساتھ چند رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لے۔ بھائی مسجد کے اندر بھی ہے، باوضو بھی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، 2 رکعت 4 رکعت اور پڑھ لے گا تو کتنا وقت زیادہ لگ جائے گا؟ کم از کم یہ تو ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا کہ جو اضافی نوافل پڑھا کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص بھی کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے، یہ جو نوافل نمازوں کے ساتھ ساتھ ہیں نا، جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں نفل ہی ہیں، مغرب کی 2 سنتوں کے بعد 2 اضافی سنت غیر مؤکدہ جن کو کہا جاتا ہے، عشاء کی 2 سنتوں کے بعد 2 رکعت نفل، یہ جو اضافی نوافل ہیں، ظہر کی 2 رکعت سنتوں کے 4 فرض کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ، یہ جو اضافی نوافل ہیں، جو کوئی شخص بھی ان کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے فرائض کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیا کرتے ہیں، اس کی کمی کو اس کے ذریعے سے پوری ہو جایا کرتی ہے۔ لہٰذا نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پہلا کام اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، دوسرا کام قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا، تیسرا کام نوافل کا اہتمام کرنا، اور چوتھا کام اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے مشائخ نے لکھا، چوتھا کام یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر فوقیت دے، اللہ کے حکم کو ہر چیز پر فوقیت دے۔ اللہ رب العزت ایثار ما یحبہ اللہ علی کل شیء سواہ، اللہ رب العزت کے معاملے پر اللہ کے حکم کو ہر چیز پر فوقیت دے۔ جو چیز اللہ رب العزت کے راستے کی رکاوٹ بن رہی ہو، انسان اس کو چھوڑ دے۔ جو اللہ تک پہنچنے کے لیے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، انسان اس کو چھوڑ دے، بھلے اس میں کتنا ہی فائدہ بظاہر نظر آ رہا ہو۔ مثال کے طور پہ انسان کو نظر آتا ہے کہ جی اگر سود کا لین دین کروں گا تو فائدہ ہوگا، مگر یہ بات بھی پتہ ہے کہ اگر سود کے معاملے میں پڑ گیا تو اللہ رب العزت کے قرب کے بجائے دوری ہوگی، لہٰذا یہ چیز اللہ رب العزت تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ انسان سود کو چھوڑ کر، سود سے ہٹ کر اگر زندگی اپنی گزارے گا، سود سے پاکیزہ زندگی گزارے گا، اس بندے نے اللہ کے حکم کو دوسری تمام چیزوں پہ فوقیت دے دی۔ لہٰذا جب کبھی بھی انسان کے سامنے 2 آپشن آئے، ایک آپشن ہے جی اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملے گا، یہ آپشن ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس چیز کی طرف اپنا قدم بڑھائے جس چیز کے ذریعے سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کرتے تھے، اسألک لذۃ النظر الی وجہک الکریم، اے اللہ میں آپ کے چہرے پر ایک نظر ڈالنے کا سوال کرتا ہوں آپ سے، میری اس حاجت کو پورا فرما۔ لہٰذا انسان کو اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت کو فوقیت دینی چاہیے، اللہ کے حکم کو فوقیت دینی چاہیے دیگر تمام چیزوں کے اوپر۔ ہمارے مشائخ نے ایک اصطلاح قائم کی جس کو کہا جاتا ہے باز گشت۔
بازگشت کا معنی یہ ہے کہ انسان اس کو بار بار ریپیٹ کرتا رہے. بازگشت کا ترجمہ انگریزی میں کیا جائے تو ایکو بنتا ہے. جیسے ایکو ہوتا ہے کہ ایک ہی بندے کی آواز کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے، ایسے ہی اس بات کا معنی یہ ہے کہ اس فقرے کو انسان بار بار پڑھتا جائے، اس کے معنی و مفہوم کو اپنی زندگی میں دہراتا جائے. اور وہ لفظ کیا، وہ جملہ کیا ہے؟ خداوند مقصود من توئی و رضائے تو میرا، محبت و معرفت ذوق و شوق خود بدا. اے اللہ، آپ ہی میرے مقصود ہیں، آپ کی رضا ہی مجھے مطلوب ہے، لہٰذا اے اللہ اپنی محبت اور اپنی معرفت میرے اندر پیدا فرما دیجئے. انسان کو صبح شام دن رات اپنے دل کی تصحیح کرنی چاہیے. اے اللہ میرے مطلوب آپ ہیں، مجھے آپ کی رضا چاہیے، اپنی رضا عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی طلب کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. ہر وقت پہ اپنے دل کو دہراتا رہے، اس سبق کو بار بار پڑھتا رہے بندہ کہ اللہ آپ ہی میرے مقصود ہیں، آپ ہی میرے مقصود حقیقی ہیں، آپ ہی میرے معبود حقیقی ہیں، آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں. لہٰذا اے اللہ میں آپ کی محبت چاہتا ہوں، آپ کی معرفت چاہتا ہوں، آپ کا وصل چاہتا ہوں. تو چوتھا کام کہ اللہ رب العزت کے حکم کو دیگر تمام حکموں پہ فوقیت دینا. اور پانچواں کام اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات میں غور و فکر کا کرنا. انسان اللہ رب العزت کے نام میں، اللہ رب العزت کی صفات میں غور و فکر کرے. مطالعۃ القلب لاسماء اللہ تعالی و صفاتہ، انسان اپنے دل میں اللہ رب العزت کے نام اور اس کی صفات میں غور کرے. وہ دستور دنیا کا یہ ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کا محسن ہوتا ہے، جو اس کا محسن ہوا کرتا ہے، اس کے احسانوں کو یاد کرتا ہے کہ میرے فلاں بندے نے مجھ پر فلاں وقت پہ احسان کیا تھا، فلاں وقت پر احسان کیا تھا، فلاں وقت پہ احسان کیا تھا. ان کے احسانات کو بندہ یاد کرتا ہے. ایسے ہی بعینی انسان کو اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے کتنے احسانات ہیں میرے اوپر. اللہ رب العزت نے مجھے جانور نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے مجھے کتا بلا خنزیر نہیں بنایا، اللہ نے مجھے انسان پیدا کیا. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان. ہم نے تو اللہ سے نہیں کہا تھا کہ اللہ ہمیں انسان ہی بنانا، پھر اللہ نے انسان بنا کر مسلمان بنا دیا. یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل. یہ بھی ہم نے اللہ سے نہیں مانگا تھا کہ مسلمان گھرانے میں پیدا فرما. پھر اللہ نیکی کی توفیق دے رہا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان. کتنے لوگ ہیں جن کو یہ توفیق ہی نہیں ملتی. پھر یہ اللہ کا احسان کہ اللہ رب العزت نیک مقصد کے لیے ہم سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا فرما دے، یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان ہے. ہر بندہ تو اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا. ابھی کراچی کا اجتماع ہوا، لاکھوں کی تعداد میں افراد تھے جو وہاں موجود تھے، لیکن کروڑوں کی تعداد میں افراد تھے جو وہاں پہ نہیں پہنچے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا. اور کتنے ہی ایسے تھے جنہوں نے نیت کر رکھی تھی جائیں گے اگلے سال، لیکن نہیں پہنچ سکے، زندگی نے وفا نہ کی. تو یہ اللہ کا احسان ہی در احسان ہے ہمارے اوپر. ہم جس چیز پہ دیکھیں اس کے اعتبار سے اللہ کا احسان. دنیا کے اندر کتنے لوگ ہیں کہ جو پیدائشی طور پہ معذور پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں صحت سلامتی عطا فرمائی، ہاتھوں کی، پاؤں کی، اعضاء کی سلامتی عطا فرمائی. یہ کتنا اللہ کا احسان. کتنے لوگ ہیں جو صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں، بعد میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی معاملہ ایسا پیش آ گیا، آنکھ کی بینائی چلی گئی، زبان کی گویائی چلی گئی، عقل نے ساتھ دینا چھوڑ دیا. کتنے ہی لوگ ہمیں ملیں گے ایسے. اللہ نے ہمیں صحیح سالم رکھا، عقل مند رکھا، یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان. اللہ رب العزت نے ہمارے عیبوں پہ پردہ پوشی فرما دی، یہ کتنا اللہ کا احسان ہے. ہم اگر غور کریں، اگر اللہ رب العزت ہمارے گناہوں میں بدبو کو پیدا فرما دیتے تو شاید ہمارے قریب تو کوئی پٹکتا ہی نہ. کہ جتنے گناہ ہمارے ہیں، ہم سے تو ہر وقت بدبو آ رہی ہوتی، ہر گناہ پر ایک بدبو میں اضافہ. اگر ایسا اللہ فرما دیتے تو کیا حال ہوتا ہمارا. اگر اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو دنیا کے سامنے کھول دیتے تو کیا جاتا، کیا ہوتا ہمارا. دنیا تو ہم پہ تھوکنا گوارا نہ کرتی. یہ اللہ کا احسان کہ اس پروردگار عالم نے ہمیں عزت عطا فرمائی، ذلیل ہونے سے محفوظ فرمایا. تو ہم تو ہر چیز میں اللہ رب العزت کے احسان کے نیچے، اللہ کے احسانات کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں. یہ اللہ کے احسانات ہیں. ان احسانات پر انسان کو غور کرنا چاہیے. ٹھنڈے دل سے چند منٹ بیٹھ کے سوچے کبھی کہ اللہ نے میرے اوپر یہ فضل کیا، اللہ نے میرے اوپر یہ فضل کیا، اللہ نے میرے اوپر یہ فضل کیا. یہ سارے کے سارے اللہ کے فضل مجھ پر ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں تو بہت بہترین زندگی گزار رہا ہوں.
ایک رپورٹ امریکہ کی ایک یونیورسٹی نے ابھی کچھ عرصہ پہلے شائع کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو روزانہ صاف ستھرا پانی کا ایک گلاس میسر ہے، پینے کے لیے صاف پانی میسر ہے، تو آپ دنیا کے 10% خوش نصیب انسانوں میں سے ہیں۔ ہم غور تو کریں نا کہ کتنے خربوں کی آبادی، اس میں سے ہم ان 10% افراد میں خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ رب العزت پینے کے لیے صاف پانی عطا فرما رہے ہیں۔ تو کتنی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں کو، ہمیں پاکستان سے باہر جانے کی ضرورت نہیں، پاکستان کے اندرون سندھ چلے جائیں، کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کو آج بھی اس موسٹ ماڈرن سائنٹیفک دور کے اندر صاف پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، پہننے کے لیے صاف ستھرے کپڑے ان کے پاس میسر نہیں۔ اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہمارے اوپر، ان احسانات کے اوپر بندہ سوچتا جائے تو اللہ کی محبت خود بخود انسان کے دل کے اندر بڑھتی ہے۔ تو پانچواں کام، اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے اندر، اللہ رب العزت کے ناموں کے اندر غور کرنا، اللہ رب العزت کی مختلف ہمارے اوپر جو احسانات ہیں ان احسانات کے اوپر غور کرنا۔ اللہ رب العزت کا ایک نام ہے ودود، الودود، ودود کے معنی ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ اللہ رب العزت ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کو پیغام بھیجا، تورات کی عبارت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو پیغام دیا، ہمارے لیے بھی ہے۔ ارشاد فرمایا، یا ابن آدم انی وحقی لکا محب فبحق علیک کن لی محبا، اے آدم کی اولاد، تجھے میں قسم دیتا ہوں اس محبت کی جو میں تجھ سے کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے آدم کی اولاد، تجھے میں قسم دیتا ہوں اس محبت کی جو میں تجھ سے کرتا ہوں، تیرے اوپر بھی لازم ہے کہ تو اس محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرنا شروع کر دے۔ اے آدم کی اولاد، میں تجھے اس محبت کی قسم دیتا ہوں جو میں تجھ سے کرتا ہوں، اب تیرے اوپر بھی لازم ہے کہ تو مجھ سے محبت کر۔ یعنی جیسے دنیا کے اندر ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ اگر ناراض ہو جائے، کوئی بڑا آدمی کسی بڑے آدمی سے، اور وہ منانا چاہے تو خود پیغام بھیجتا ہے، بھائی کوئی بات نہیں، مان جاؤ میری بات کو، غلطی ہو گئی، فلاں ہو گیا، اس معاملے کو سدھار لیا جاتا ہے، وہ پیغامات بھجواتا ہے، ایک بڑا چھوٹے کو پیغام بھجوا رہا ہے، یہ بالکل ایسی ہے۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی، ادعوک للوصل فتابا ابعث رسلی فی الطلب، اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنی ملاقات کے لیے، اپنے چاہنے کے لیے تجھے اپنے پاس بلایا، میں نے چاہا کہ تو مجھ سے محبت کرے، تو مجھ سے ملاقات کرے، فتابا، تو نے ملاقات سے انکار کر دیا، تو میری محبت کی جانب نہ بڑھا، ابعث رسلی فی الطلب، تو میں نے اپنے رسولوں کو اس طلب کے اندر بھیج دیا، تیرے پیچھے میں نے رسولوں کو بھیج دیا کہ وہ تجھے پکڑ کے میری جانب لے آئیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ تھی کہ اللہ بندے کو اپنی جانب بلا رہے ہیں، جیسے بڑا کسی چھوٹے کو بلاتا ہے کہ بھئی ناراض نہیں ہوتے، روٹتے نہیں ہیں، آ جاؤ ہمارے پاس، لیکن وہ آنے کو تیار نہ ہو تو اپنا نمائندہ بھیج دیا کہ جاؤ جا کے اس کو منا کے لے آؤ، بات کر کے اس کو کسی طرح سے لے آؤ۔ اللہ رب العزت بھی بے ہی اسی طرح کی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بندے، میں نے تجھے اپنی ملاقات کے لیے بلایا اور تو نے انکار کیا، میں نے اپنے رسولوں کو بھیجا کہ وہ تجھے میری ملاقات کے لیے تیار کر کے میرے پاس لائیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی، عبدی کل یریدک لنفسہ وانا ارید لک وانا اریدک لک، اے میرے بندے، تجھ سے دنیا میں ہر بندہ محبت کرتا ہے، تجھ سے دنیا میں ہر بندہ محبت کرتا ہے کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے، دنیا میں جس کسی کی دوسرے کے ساتھ محبت ہے کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے ہے۔ باپ کو اولاد سے محبت ہے تو اس غرض سے ہے کہ یہ اولاد میرے لیے بڑھاپے میں سہارا بنے گی۔ میاں بیوی کی ایک دوسرے سے محبت ہے تو وہ بھی ایک غرض سے ہے کہ آپس کے جیون ساتھی ہیں۔ ماں باپ سے انسان کی محبت ہے تو اس کے پیچھے بھی غرض موجود ہے۔ استاد اور شاگرد کی محبت ہے، اس کے پیچھے بھی غرض موجود ہے، علم کا اصول۔ شیخ اور مرید کی محبت ہے، اس کے پیچھے بھی غرض موجود ہے، اللہ کا اصول۔ تو کوئی نہ کوئی، چاہے دنیا کی محبت ہو چاہے آخرت کی محبت ہو، کوئی نہ کوئی محبت کی غرض کس ہر بندے کے پیچھے لگی ہے۔ اے میرے بندے،
عبدی کل یریدک لنفسہ، اے میرے بندے ہر کوئی تجھے اپنے لیے چاہتا ہے، کسی نہ کسی غرض سے تجھے چاہتا ہے، وَأَنَا أُرِيدُكَ لَكَ، اور اے میرے بندے میں تجھے بلا کسی غرض کے چاہتا ہوں۔ اللہ اپنے بندوں سے فرما رہے ہیں کہ میں تجھے چاہتا ہوں بلا کسی غرض کے، مجھے کیا غرض ہے تجھ سے، مگر بغیر کسی غرض کے اے میرے بندے میں تجھے چاہتا ہوں۔ علماء نے لکھا اللہ رب العزت کا ایک نام ہے صبور، صبور کہتے ہیں صبر کرنے والا۔ کیا معنی یہاں پہ؟ معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت طاقتور ہیں، انتقام لینا چاہیں ہر بندے سے لے سکتے ہیں، اس کے ایک اشارے پہ جیسے آسمان و زمین کا سارا نظام بن گیا، اس کے ایک اشارے پہ آسمان و زمین کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، مگر باوجود اس کے کہ اتنی طاقت والا ہے، بندے جب اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ رب العزت کو اسی طریقے سے ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، جیسے کہ ایک باپ کو، ایک ماں کو پہنچتی ہے جب اولاد نافرمانی کرتی ہے، مگر اس کے باوجود اللہ رب العزت بندے کی پکڑ نہیں فرماتے، صبر اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کا ایک نام ہے صبور۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کے یہ احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ اللہ رب العزت انسان کی فوری پکڑ نہیں فرماتے، انسان کو ڈھیل دیتے ہیں کہ کاش کہ میرا بندہ مجھے میری طرف رجوع کر لے، کاش کہ یہ بندہ میری جانب لوٹ آئے، میں انتظار کر رہا ہوں اس کا۔ تو پانچواں کام یہ کہ اللہ رب العزت کی اسماء و صفات میں، اللہ رب العزت کے ناموں میں غور کرنا، اور چھٹا کام اللہ رب العزت کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کے اندر شکر ادا کرنا کہ اللہ کی کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کا ایک معمول تھا کہ جب کبھی بھی وہ دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، کسی نہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ شریک کر لیا کرتے تھے، یہ ان کی سنت تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے کسی بندے کو پکڑا اور اس سے کہا کہ آج تو میرا مہمان بن جا، میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ وہ تیار ہو گیا۔ جب دسترخوان پہ بیٹھے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ۔ اس نے آگے سے کہا میں تو نہیں پڑھتا بسم اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے حیران ہو کے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں مشرک ہوں اور میں اللہ کو نہیں مانتا، لہٰذا میں تو اللہ کا نام نہیں لے سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت غالب تھی، اس محبت کو جوش آیا، کہنے لگی تو اٹھ جا میرے دسترخوان سے، کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مشرک کو میں اپنا دسترخوان پہ بٹھا دوں۔ جب ان کو اٹھا کے بھیج دیا اس بندے کو تو اللہ رب العزت کی جانب سے وحی آ گئی، اے میرے خلیل تو نے مہمان کو بلایا، دعوت دی اور کھلائے بغیر اٹھا دیا، یہ کیا معاملہ پیش آیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ وہ مشرک تھا، آپ کا نام لینا پسند نہیں کر رہا تھا، میں کس طرح اس کو اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھا سکتا تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام وہ میرا نام لینا پسند نہیں کر رہا تھا، اس نے 70 سالوں سے میرا نام نہیں لیا، 70 سال سے میں نے اس کا رزق بند نہیں کیا، آج اس نے ایک مرتبہ آپ کے سامنے میرا نام نہیں لیا تو آپ نے اس کو اٹھا دیا اپنے دسترخوان سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً وہاں سے بھاگے، اس بندے کو پکڑا، منت سماجت کی، اپنے دسترخوان پہ لے کے آئے اور اس کو بتایا کہ پہلے میں نے تجھے اس وجہ سے بھیجا تھا، اب اللہ کی جانب سے یہ بات آئی، میں اس وجہ سے تجھے واپس لے کے آیا ہوں اور میں تجھے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ تو میرے ساتھ کھانا کھا لے۔ اس نے کہا اے ابراہیم پہلے کلمہ پڑھا دیجئے، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ کہ جس پروردگار کی میں 70 سالوں سے نافرمانی کر رہا ہوں، اس پروردگار نے کبھی میرا رزق بند نہیں کیا۔ تو اللہ رب العزت کی نعمتوں پر، اللہ رب العزت کے احسانات کا انسان مشاہدہ کرے۔ اور ساتویں بات انکسار القلب بین یدی الرب، اللہ کی محبت انسان کے دل میں آنے کی ساتویں بات علماء نے لکھی، بڑی عجیب، وہ یہ کہ انسان کے دل کا اللہ کے سامنے ٹوٹنا۔ انسان کا دل جب ٹوٹتا ہے، اس ٹوٹے دل میں اللہ رب العزت فرماتا ہے انا عند منکسرۃ القلب، کہ میں تو ٹوٹے دلوں کے اندر پایا جاتا ہوں۔ جس نے مجھے پانا ہے، مجھے تلاش کرنا ہے، ٹوٹے دل کے اندر تلاش کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان پر دین کے کسی کام کی وجہ سے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے، اللہ کے دین پر چلنے کی وجہ سے، دین پر استقامت پر چلنے کی وجہ سے، دین کے کسی کام پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو یہ غم اور یہ پریشانی حقیقتاً اللہ تک پہنچانے والی ہوتی ہے۔
اللہ تک واصل کرنے والی ہوتی ہے۔ بندے کا جو دل ٹوٹتا ہے تو اس ٹوٹے دل پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جو آئینہ ساز پروردگار ہے اس کے نزدیک یہ شکستہ دل، ٹوٹا دل جو ہے، اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت یہ معاملہ فرماتے ہیں، جب انسان اللہ رب العزت کے راستے میں قدم بڑھاتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ رب العزت کو چاہتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر حالات بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کے اوپر وقتی پریشانی بھیجتے ہیں۔ یہ وقتی پریشانی کا آ جانا، دل کا ٹوٹ جانا، یہ حقیقتاً اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہوتا ہے۔ علماء نے ایک اور بات اس کے اندر لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ رب العزت کے حکم پہ عمل کرتا ہے، مثال کے طور پہ بندہ جا رہا ہے اور راستے پہ اس کی نظر پڑتی ہے نامحرم پہ، اللہ کا حکم یہ ہے کہ انسان اپنی نظر کو نیچے گرا دے، نفس کی چاہت یہ ہے کہ اپنی نظر کو اٹھا دے۔ اب انسان اللہ کے حکم کو آگے رکھتا ہے اور اپنی نگاہ کو نیچے کر دیتا ہے، تو اس کے نفس پر آرے چلتے ہیں، اس کے نفس کے اوپر بڑی پریشانی ہوتی ہے، نفس پر مصیبت طاری ہو جاتی ہے اس وقت پر۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ انسان جھوٹ نہ بولے، موقع آ گیا، اس موقع پہ جھوٹ بولنے کا جی چاہ رہا ہے، نفس چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولو، لیکن انسان اللہ کے حکم کو سامنے دیکھتا ہے اور جھوٹ کو چھوڑ کر سچ بول دیتا ہے، تو اس موقع پہ اس کا دل ٹوٹتا ہے، اس موقع پہ اس کے دل کے اندر چھریاں چلتی ہیں۔ یہ جو موقع ہے کہ جب انسان گناہ سے بچ کر نیکی کے راستے پہ لگ گیا، گناہ کو چھوڑ کر نیکی پر آ جانا، اس سے انسان کا دل ٹوٹتا ہے، اور جب یہ دل ٹوٹتا ہے، اسے ٹوٹے دل کے اندر پروردگار پایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ 8 مقدس میں سے 8 باتیں آج ہو گئیں کہ انسان اپنے آپ کو، خلاصہ ان باتوں کا یہی ہے کہ انسان اپنے آگے اللہ رب العزت کے حکم کو رکھے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا، اللہ کا حکم ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے تو میں نے کرنا ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو میں نے اس کام کو نہیں کرنا۔ جب اس بات کو سامنے رکھے گا تو یقیناً اللہ رب العزت کے حکم کو فوقیت دینے والا ہوگا، اور پھر جب اللہ کے حکم کو فوقیت دے گا اور اس فوقیت دینے میں اس کا دل کبھی ٹوٹ گیا تو سمجھ لو کہ اللہ تک پہنچ گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مراقبہ کر لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔
سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کریم آقا، ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد پیدا فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ کریم آقا، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما، اللہ ہم پر اپنا کرم فرما، ہم پر اپنا فضل فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت کو راسخ فرما، اللہ اپنی محبت کو راسخ فرما، اللہ اپنی محبت کو راسخ فرما۔ کریم آقا، رحمتوں کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنا آسان فرما، نیکی تقوی کی زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان فرما۔ کریم آقا، رحمتوں کا معاملہ فرما، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، اللہ ہمیں نیکی تقوی پر استقامت نصیب فرما، اللہ استقامت نصیب فرما، گناہوں سے بچنے پر استقامت نصیب فرما۔ کریم آقا، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے کریم آقا ہمارے اس ملک پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، اس ملک کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرما، اللہ ہمیں آزادی کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ بھائی جو زلزلے کے اندر اے اللہ جو شہید ہو چکے ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی کامل مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما، اللہ جو زخمی ہیں، ہسپتالوں میں ہیں یا جہاں کہیں بھی بے یار و مددگار ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان کی دستگیری فرما، اللہ ان کی اعانت فرما، ان کی مدد فرما، اللہ جن کو جو بے گھر ہو چکے ہیں، اللہ ان کو گھروں کو ان کے آباد فرما، اللہ ان کو خوشیوں کے ساتھ واپس اپنے گھروں کو آباد کرنے کے موقع عطا فرما۔ کریم آقا، ہمیں ہر قسم کی آفات سے محفوظ فرما، ہر قسم کے اپنے غضب سے محفوظ فرما، ہر قسم کی ہلاکتوں سے محفوظ فرما۔ کریم آقا، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔